رکعتین. امام بخاری کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے 2 کام کیے. ایک تو میں نے غسل کیا اور دوسرا میں نے 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر میں نے حدیث لکھی. اب اگر ہر حدیث سے پہلے ایک بار اٹھ کے کھڑا ہونا ادب کے لیے اتنا بھی کوئی کرے تو یہ بھی کافی بن جاتا ہے. اب سردی کا موسم ہو، ایک حدیث لکھیں پھر غسل کریں، پھر نفل پڑھیں، پھر حدیث لکھیں، پھر غسل کریں. تو یہ 16 سال تک انہوں نے یہ کام کیا. اب یہ جو امام بخاری حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے انہوں نے ایک طریقہ گھڑ لیا. نہ قرآن میں تھا، نہ حدیث میں تھا، نہ خلفائے راشدین کے عمل میں تھا. قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا کتبتم الحدیث فاغتسلوا وصلوا رکعتین کہ اے ایمان والو جب حدیث لکھنے لگو تو غسل کرو اور 2 رکعت نفل پڑھو. نہ کوئی ایسی آیت ہے، نہ کوئی ایسی حدیث ہے، نہ کوئی ایسا صحابہ کا قول ہے. اور یہ کام دونوں ہی صحابہ سے بھی ثابت نہیں، آیت حدیث میں ہونا تو اور بات ہے. تو جو بدعت کی تعریف آج لیٹسٹ تعریف ہے کہ نیا کام ہو، دین میں ہو اور ثواب سمجھ کے کیا جائے، وہ بدعت ہوتا ہے اور بدعتی جنمی ہوتا ہے. تو امام بخاری نے تو پوری نماز گھڑ لی حدیث لکھنے کے لیے. ہم نے کوئی میلاد کی نماز نہیں گھڑی کہ صلاۃ میلاد پڑھی جا رہی ہے. امام بخاری نے صلاۃ کتابت حدیث بنا لی، حدیث لکھنے کی نماز. اور یہ کہ ویسے تو نماز کے لیے صرف وضو کافی ہے، لیکن حدیث لکھنی ہو تو ساتھ غسل بھی کرنا ہے. دین میں ایک نیا کام انہوں نے شروع کر لیا، اور وہ طلب ثواب کے لیے کر رہے تھے، عذاب کے لیے نہیں کر رہے تھے. تو یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی تعظیم کے لیے تھا، حدیث کے ادب کے لیے تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شفا شریف میں لکھا ہے کہ جب ان کے دروازے پر کوئی شخص آتا، چونکہ پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس پڑھنے آتے تھے، تو ان کی خادمہ پوچھتی کہ کیا کام ہے. اگر کوئی کہتا میں نے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ اسی طرح باہر تشریف لے آتے. اگر کوئی کہتا کہ میں نے حدیث پڑھنی ہے تو وہ غسل خانے میں داخل ہوتے، غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے اور پھر امامہ باندھتے.